पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बानी PTI की गिरफ्तारी का 1 साल मुकम्मल होने पर एक मरतबा फिर मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी गई है। अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कोई अच्छा पावर शो करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, इसी पर ही आज हमने बात करनी है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायान बशीर और रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम लीग नून एडवोकेट खुर्रम शहजाद भी आगे चलकर शो में हमारे साथ मौजूद होंगे। राइट नाउ वी आर हैविंग शायान बशीर। शायान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। शायान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी गई है। खान साहब की रिहाई को 1 साल मुकम्मल होगा और एहतजाज किया जाएगा। अब की बार ये एहतजाज आपके माजी के एहतजाजों से कितना मुख्तलिफ हो सकेगा शायान? देखें जी, बहुत मुख्तलिफ होएगा। और आप अगर ये देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसकी पूरे पाकिस्तान में लोग निकल के एहतजाज कर रहे हैं। अगर आप देखें कि पिछले जो हमने जुमे वाले दिन कॉल दी हुई थी, सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब के सारे अजला के अंदर लोग निकले, लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, पूरी इसको मीडिया में इन चीज़ों की कवरेज हुई। और कोई ऐसी जमात नहीं है जो पूरे पाकिस्तान में इस तरह निकल कर एहतजाज कर रही है। अब जिस तरीके के हमें सवाल पूछे जा रहे हैं और जो जो बात हो रही है, आप मुझे खुद बताएं, क्या हम ये चाहते हैं कि लोग निकल कर जो है वो कोई वायलेंस करें या लोग निकल कर कोई किसी चीज़ को डैमेज करें? क्या ये काफ़ी नहीं है कि लोग निकल कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं? क्या हम पाकिस्तान को उस पॉइंट पे लाना चाहते हैं कि लोग निकल के बाहर चीज़ें अपने हाथ में लें? तो ये हम नहीं चाहते। हम एक पीसफुल एहतजाज कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारे लोग निकलेंगे। अच्छा, यू आर होपफुल कि पूरे पाकिस्तान से आपके लोग निकलेंगे, लेकिन अभी हमने माजी में कुछ एहतजाज देखे हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज अनएबल टू गैदर अ गुड अमाउंट ऑफ पीपल, लोग नहीं निकले बाहर। तो अब की बार आपकी क्या तवक्कुआत हैं इस एहतजाज से? एहतजाज का पॉइंट क्या होगा, एहतजाज की स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखें, आप रोमा, इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो अगर आप एक जगह पे देखें ना कांग्रीगेशन, तो वो होती है बड़े जलसों में। जलसों के ये हमें NOC मिलते नहीं है। हम जो भी अपना एहतजाज निकालते हैं वो हम निकालते हैं मतलब अपने पूरे लीगल रिस्क के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो हमारी लास्ट भी कॉल थी एहतजाज की, उसमें पंजाब में सेक्शन 144 लगा हुआ था। अब जो हमारे अगर 10 से 15 लोग भी कहीं निकल जाएं तो उस पे FIR होती है। तो आप देखें कि जो तकलीफ है वो पाकिस्तान के आम शहरी को तकलीफ है, जिनके बिजली के बिल के मसले हैं, जिनके इर्द गिर्द वो देखते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, जो देखते हैं कि उन्होंने वोट दिया जिस जमात को या जिन लोगों को, उनको असेंबलियों में नहीं आने दिया गया, तो उस वजह से वो लोग एहतजाज करते हैं। जिस तरह मैं हूँ, आप हैं, हम पाकिस्तान के आम शहरी हैं। तो अगर हम एहतजाज करते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमारे ऊपर बाद में पर्चे हों या पुलिस की रेडें हों हमारे घरों के ऊपर। बट इसके बावजूद आप अगर आप देखें, आप थोड़ा सा अगर आप मीडिया में, सोशल मीडिया पे देखें, सर्च करें, तो पूरे पाकिस्तान में लोग निकले हैं। सिंध के, इंटीरियर सिंध से लेके कराची के मेट्रोपॉलिटन एरिया से, लाहौर में, साउथ पंजाब, KP, पिंडी, हर जगह लोग निकले। और अच्छा खान देखिए, साहब तो आपको पता है। एक तो आप लोगों के एहतजाज का मकसद एक तो ये है जो कि आपका ऑब्वियसली मेन पॉइंट है कि खान साहब की रिहाई जो कैद है उसको 1 साल हो जाएगा 5 अगस्त को। इसके साथ साथ आप एहतजाज किसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं? क्या इसके और भी निकात होंगे, किसी और चीज़ के ख़िलाफ़ भी एहतजाज किया जा रहा है, या सिर्फ खान साहब की रिहाई एहतजाज को, खान साहब की जो है गिरफ्तारी को 1 साल होगा उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है? देखें जी, जो 5 अगस्त का एहतजाज है वो तो अलामती तौर पर वो एक खान साहब की ही रिहाई के लिए है, क्योंकि जिस तरह आपको पता है 5 अगस्त को खान साहब अरेस्ट हुए थे। लेकिन उसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर और मसले हैं, जिस तरीके से एक महंगाई बहुत बड़ा मसला है, बिजली के बिलों के मसले चल रहे हैं। आपको पता है, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक भाई ने अपने भाई का कत्ल कर दिया है बिजली के बिल के ऊपर। तो उसी तरीके से ये मसले हैं। फिर यहाँ पे चोरी शुदा मैंडेट का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि आपने जब सिंबल ले लिया लोगों का मतलब हमारे कैंडिडेट्स का, और लोगों ने फिर भी इतना वोट डाला सिंबल ढूंढ के,
तो 2.25-3 करोड़ हमें वोट पड़ा, तो अवाम इतनी जो समझते हैं कि अवाम बेवकूफ़ तो नहीं है, अवाम को पता है कि वो मैंडेट जिन्होंने इतनी मुश्किल से ढूंढ के डाला वो चोरी हुआ हुआ है, तो वो सारा सेंटिमेंट एग्जिस्ट करता है। फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, खवातीन जेलों में रही हैं, जेलों में हैं, और ऑब्वियसली खान साहब बीइंग द मोस्ट पॉपुलर लीडर, उनके 5 अगस्त उनकी अरेस्ट का दिन था, तो ये सारी चीज़ें अब एक तरह से कंबाइन हो रही हैं और लोग आपको लगता एजिटेट है हो रहे आपको हैं। एहतजाज करने दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल हमें नहीं लगता हमें एहतजाज करने दिया जाएगा, फिर क्या और करेंगे ग्राउंड अगर के ऊपर एहतजाज ना करने दिया गया और खान साहब की गिरफ्तारी को 1 साल मुकम्मल होने को है, तो फिर आप क्या करेंगे? किस तरीके से एहतजाज करेंगे? फिर एक भूख हड़ताली कैंप लगेगा जैसे आज 3 रोज के वक्फे के बाद लग रहा है? नहीं जी, भूख हड़ताली कैंप इस तरह तो नहीं लगता जिस तरह ये है। वो तो चलें, वो पार्लियामेंटेरियंस ने कर ली अपना, वो भी सिंबॉलिकली भूख हड़ताल किया कि बताने के लिए कि हम करेंगे, हम कर सकते हैं आगे। लेकिन ये लोग अपने डिस्ट्रिक्ट्स में ऑल ओवर पाकिस्तान अब देखेंगे, लोग अपनी नंबर शो करेंगे, लोग अपनी रिजेंटमेंट शो करेंगे, लोग निकलेंगे, और जो पावरफुल कॉरिडोर्स हैं और जो लोग यहाँ पे इस वक्त डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटीज रखते हैं, उनको ये मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, फ्रॉम खैबर टू कराची। अच्छा देखें, आप ये तमाम चीज़ें तो कर रहे हैं, बट 26 ऑफ जुलाई को भी एहतजाज की कॉल जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई थी, लेकिन एहतजाज नहीं करने दिया। सैकड़ों के करीब आप लोगों के कारकुनान थे जिनको गिरफ्तार किया गया। सो व्हाट यू थिंक, अब की बार क्या 5 अगस्त को भी ऐसा ही होने जा रहा है? देखें जी, बिल्कुल, मैं रात को भी एक कॉर्नर मीटिंग पे था जहाँ पे कुछ लोग जो 26 जुलाई को अरेस्ट हुए थे, उसके बाद उनसे भी ये सेंटिमेंट ले रहे थे, बातचीत हो रही थी। देखें, लोगों को अब उस तरीके से एक तो गिरफ्तारियों का भी डर नहीं रहा, बिकॉज इतनी दफ़ा उनके साथ ये हो चुका हुआ है। और मैं आपको फ्रैंकली बात बताऊं, ये पुलिस भी जो है ना, वो भी तंग आ चुके हुए हैं। पुलिस वाले वो भी ये नहीं करना चाहते, उनको फोर्स किया जा रहा है। उनके अपने भाई, उनके फैमिली के लोग एहतजाज में निकले होते हैं, बिकॉज ये जो मसले मसाइल है वो उनके घरों में भी हैं, ये मसले मसाइल। तो उस तरीके से ये जो है ना, रिजेंटमेंट ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा है। और लोग, आप देखें, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि ऑर्गेनाइज लार्ज स्केल प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन आप जिस तरह देखें कि 1 सवा महीने से पंजाब असेंबली बॉयकॉट में है, पंजाब असेंबली ऑपोजिशन के बगैर फंक्शन कर रही है, और पंजाब असेंबली के बाहर हर हफ्ते बहुत बड़ा एक एहतजाज होता है जिसमें हमारे सारे पार्लियामेंटेरियंस 107 एमपीए सिटिंग, उसके बाद फॉर्म 45 के 45 विनिंग एमपीए रिजर्व सीट, इतनी बड़ी एक बॉडी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं बाहर। और 26 जुलाई को मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, और मैं आपको, बल्कि क्योंकि आपने इतनी दफ़ा मेरे से सवाल पूछा है, तो मैं आपको इसके बाद वो हमारी जो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं वो भी शेयर कर दूंगा कि पूरे पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में लोग निकले हैं। तो मेरा सवाल क्या है कि क्या जब ये स्क्रिप्ट्स आपकी बॉयल करके होना शुरू हो जाएंगी, क्या तब जाके आपको होश के नाखुन? मुझे समझ नहीं आ रही बात कि क्या चाहते हैं, क्या ये बिल्कुल ठीक काफी हो गया। नहीं है कि लोगों ने शायान बी विदास अभी हमें ज्वाइन किया है, एडवोकेट खुर्रम शहजाद ने, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। पहले भी आपके साथ मोस्ट ऑफ द शोज़ में मौजूद होते हैं और आप लोगों की काफ़ी नोक झोंक भी रहती है। सो खुर्रम साहब एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थोड़े से लेट हो गए आज आप, लेकिन शायान ने कहा कि जो 5 अगस्त को खान साहब को जिस दिन गिरफ़्तार किया गया था, अब एक दोबारा से एहतजाज किया जाएगा क्योंकि खान साहब को गिरफ़्तार हुए 1 साल का अरसा जो है वो होने को है। ही इज़ वेरी होपफुल कि अब की बार लोग निकलेंगे, ये लोग प्रॉपर एहतजाज करेंगे। आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाएगी? देखिए जी, जो उनका है कि इस बार अवाम निकल आएगी, अवाम हर बार ही निकलती है। उन्हें कोई मोटिवेट करे, उन्हें कोई बताए कि आपकी काज, आपकी किसी वजह और जिस चीज़ को लेके हम निकले हैं, अवाम में उसका फ़ायदा है। अब देखें, ये तोशा खाना से लेके इनकी हर चीज़ में अपनी पैदा की एम्बिग्विटीज़ हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी कंप्लेनेंट कोई और आया है, खुद ही इन्होंने अपने मवाद, अपने वो जो एविडेंस से दी है, और आज ये जगह जगह पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम गुनाहगार नहीं हैं, हम बेगुनाह हैं और हमारे साथ ज़्यादती हुई है। ज़्यादती तो खुद हुई। जब इद्दत को देखें, साइफ़र को देखें, आप उसको देखें,
توشہ خانہ تو اس کے علاوہ جو القادر ٹرسٹ ہے اس کو یہ کیوں انہوں نے ایسا کیا, ضرورت کیا تھی؟ پرائم منسٹر بن گئے ہیں, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آگے بڑھے, اور اگر لوگ پیچھے جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں وہ کلپریٹ تھے, جو یہ سارے پیچھے دھوکے باز تھے, یہ خود آگے آتے, اپنے آپ کو اس کلیئر کرتے اور عوام کے لیے کچھ کرتے, یہ انشاءاللہ 5 اگست کو بھی منہ کی کھائیں گے. پی ٹی آئی اب جماعت نہیں, ایک ٹولہ ہے, اور یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرف اور صرف امریکہ میں کانگریس جو وہاں پہ انہوں نے وہ ریزولوشن پاس کرائی ہے, اب یہ ٹورنٹو کی طرف جائیں گے, آسٹریلیا سے ہوتے ہوئے یہ واپس جب دوبارہ پاکستان آئیں گے, تو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ملک ہے نا, یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے, اس کے ساتھ جو بھی کرے گا, جو بھی زیادتی ہوگی اس کی عوام کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ, اس کا حساب وہی کرے گا. اور 5 اگست کو ان کو پتہ لگ جائے گا. میں نہیں سمجھ رہا کہ ایسا کچھ بھی ہوگا کہ دیکھیں ابھی جب 26 اگست کو بھی 26 جولائی کو بھی پاکستان تحریک انصاف نے جب احتجاج کی کال دی تھی, تو ان کے سینکڑوں کے قریب کارکنان کو گرفتار کیا گیا. کیوں گرفتار کیا جاتا ہے؟ آپ ان کو احتجاج کر لینے دیں. دیکھیں جماعت اسلامی بھی تو دھرنا دیے بیٹھی ہے نا اسلام آباد میں, ان کو تو ان کے بھی لوگوں کو گرفتار کیا, پر ان کے لیے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے جتنی پرابلمس پاکستان تحریک انصاف کے لیے جنریٹ کی جاتی ہیں. واٹ ڈو یو تھنک, کیا حکومت کو ڈر اور خوف کس بات کا ہے؟ آپ لوگ کیوں احتجاج نہیں کرنے دیں؟ دیکھیں جی, جماعت اسلامی کا 1947 سے آنورڈ ریکارڈ دے دیں, ریکارڈ دیکھ لیں آپ, ایک لمحہ, ایک سٹیپ, ایک چوک, کبھی انہوں نے لبرٹی چوک آ کے نہیں کہا کہ کور کمانڈر اس کی طرف منہ کر لیں اور جی ایچ کیو کی طرف باہر بیٹھ جائیں اور ان کی ایک سے اینٹ بجا دیں کہ خواتین بھی پردے میں آ کے کبھی یہ نہیں کہتی کہ ہمارا قائد نہیں تو کچھ بھی نہیں. جماعت اسلامی نے ایک یہاں پہ ایک ثبوت دیا آ کے ایک پرامن احتجاج کا, یہ تو اس کے کسی قریب لیول پہ بھی نہیں ہے کسی جماعت کے. دیکھیں ان کو کیا ڈر ہے, ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر پاکستان میں ہمیں دوبارہ اقتدار نہ ملا یا ہم لوگوں کی سنی نہ گئی, یہ احتجاج کی کنٹینیوشن میں شاید ہمیں لوگ سن لیں, کیونکہ لوگ اپنے اختلاف کو لے کے چلتے ہیں. نظریاتی اسٹیٹس میں یہ نظریات کو لے کے چلنے والے لوگوں کی اسٹیٹ نہیں ابھی, یہ اسلامک اسٹیٹ ہے. اس کے حوالے سے جو لوگ کنیکٹیوٹی میں, اگر انہوں نے وہ جو دھرنا تھا ڈی چوک میں, وہاں پہ یہ جو انہوں نے وہاں پہ حرکتیں کی ہیں, اگر یہ وہاں پہ پرامن احتجاج کر کے خواتین کو وہاں پہ درس دیتے, کوئی وہاں پہ بیٹھ کے کوئی اللہ اللہ کرتے اور نہ بھی کچھ کرے تو نظریاتی تقریروں پہ بات کرتے. ڈانس کرنے سے آپ کسی نظریات کو لے کے آگے نہیں چل سکتے, کسی جگہ پہ بھی آپ کسی کو تو تکار کرنے سے آگے نہیں آ سکتے. اگر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں تو اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود سے بڑھ سکتے ہیں, اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کال کی احتجاج دینا تو ہر کوئی دے سکتا ہے, لیکن لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا نواز شریف کو آتا ہے. جب وہ جی ٹی روڈ پہ چلے, جب انہوں نے یہاں سے مارچ کیا اور جب انہوں نے ججز تحریک میں, جب انہوں نے گجرانوالہ سے وہاں پہ ساری صورتحال کو بریک کروا کے اور انہیں بحال کیا, یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیکھ لیں, انہوں نے آرڈر کو پاس کیا. یہ کس نے کبھی, آپ زرداری صاحب کو دیکھیں, کھپے کا نعرہ لگا کے انہوں نے اپنی بیگم کے موت اور مرڈر کو معاف کیا. اس بندے کو ہوا کیا تھا, مجھے صرف اتنا بتائیں, کیا اس کی اپنی جیب, یہ دیکھیں مشہور کیا ہے جی, کلپریٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں میاں صاحب جو ہے انہوں نے جو کام کیے لوگوں نے دیکھے. عمران صاحب کے کوئی یہ کام دکھائیں. نیازی صاحب ایک وی این لے کے آئے تھے, آکسفورڈ سے آئے تھے, یہاں پہ لوگوں کی آگے باتوں نظریات کو لے کے چلے تھے, تو وہ پھر آگے ان لوگوں کے ساتھ کیوں ملے جنہوں نے ملک کا بیڑا گرک کیا. لوگ ابھی بھی کہتے ہیں جی عمران خان بہت اچھے ہیں, میں سمجھتا ہوں بہت اچھے ہیں, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آپ اس کی اچھائی کا گراف, اس کا معیار, اس کا معاملہ اب لوگوں سے کیا پوچھتے ہیں؟ آپ خود دیکھیں, جب میاں صاحب انہوں نے یہ اقتدار ان سے لیا گیا, جب ان کو نکالا گیا تو پیٹرول جو وہ 60 پہ تھا, اور آپ اس کے بعد دیکھیں لوگوں کی مہنگائی کے حوالے سے ہم آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ چکے تھے. اب جب یہ آئے, مجھے صرف اس چیز کا افسوس ہے کہ 3.5 سال میں اگر تو یہ 60 سے 40 سے لاتے نا پیٹرول تو آگے بات ہوتی. کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, سن لی. اچھا, دوسرا یہ کہ اس وقت دھرنا دیا جا رہا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے اسلام آباد میں, آپ لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر دھرنے میں کیوں نہیں شامل ہوتے؟ خان صاحب کی گرفتاری کو 1 سال مکمل ہونے پر آپ ایک پروٹیسٹ تو کر رہے ہیں, لیکن آپ عوام کے حقوق کے لیے کیوں نہیں نکل رہے جو اس وقت جماعت اسلامی کے مطالبات ہیں کہ پیٹرول کی پرائسز کو کم کیا جائے, آئی پی پی سے معاہدے ختم کیے جائیں, بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے, اینڈ the list goes on. تو آپ اس وقت جماعت اسلامی, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو بھی جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے اس میں ان کے ساتھ پارٹ بننا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ 5 اگست کو جو ہے وہ احتجاج کی کال دے رہے ہیں؟ ایکچولی ہماری اوبیسلی کیونکہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے اور ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, اور اس کے اندر یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو پولیٹیکل ایک طرح سے جو آؤٹ لک ہے ہماری, اور جس طریقے سے ہم ان مسئلے مسائل دیکھیں, کیونکہ خالی مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرنا ایک
تو ہوتا ہے کیونکہ مسئلہ تو جب بڑے مسئلے ہوتے ہیں تو وہ خود ہی منظر عام پہ آ جاتے ہیں، لیکن ہمارا ان سے اس وقت جو اس مسئلے کا حل کے اوپر اتفاق نہیں ہے جماعت اسلامی سے، تو اس وجہ سے ہم اپنے کارکنان کو، اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو، اپنے ورکرز کو ہم کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہے، اور ہم اس طرح کے جگہ پہ جانے نہیں چاہ رہے کہ اگر جماعت اسلامی آگے سے کوئی ایسا ڈیسیجن لے لے جو ہماری اسٹریٹجی کو یا ہمارے بیانیوں کو افیکٹ کرے، تو اس لیے ہم اپنا احتجاج اپنے تعین کریں گے، یا ہمارے جو الائز ہیں وہ تحریک تحفظ آئین میں یا اس پلیٹ فارم پہ کریں گے، یا انشاءاللہ تحریک انصاف ہی کافی ہے، ہم اپنے پلیٹ فارم پہ احتجاج کرتے رہیں گے۔ اور لیکن اپنے آپ لوگوں کو طریقے احتجاج جو کی ہم اجازت نہیں نا ملتی، جن کو ملی ہوئی ہے انہی کے ساتھ ہی ہاتھ ملا لیں۔ جی جس طرح ملی ہوئی ہے تو دیکھیں وہی تو آپ مسئلہ کہہ رہے ہے ہیں اس وہ میں۔ ایک سیاسی جماعت ہے، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں۔ 2014 میں دھرنے میں آپ لوگوں نے طاہر القادری سے بھی تو ہاتھ ملایا تھا، سیاسی کزن تھے آپ کے، تب بھی جی تو وہ کام بالکل کیا ٹھیک تھا۔ ہے، اس وقت کیا تھا، بالکل کیا تھا اس وقت کے حالات کے حساب سے، اور بعد میں پھر ہم نے جو اس کے ان لرننگز عوام کی کے اور لیے اسے نکلیں سیکھا۔ نا شایان صاحب، لیڈر کے لیے نکل رہے ہیں، عوام کے لیے نکلیں، عوام کے لیے نکلیں گے اور پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا۔ دیکھیں نا، آپ جماعت اسلامی نے اس وقت اس گورنمنٹ کو ووٹ دے کے شہباز شریف کو وزیر اعظم بھی بنایا نیشنل اسمبلی کے اندر، تو وہ تو ایک بات ہے، اور جس طریقے کی وہ پالیٹکس ابھی کر رہے ہیں ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو میں بات یہاں پہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں ایز اے اسپوکس پرسن کہ ہمیں ان کی اس وقت کی پالیٹکس سے اتفاق نہیں ہے، تو جب ہمیں ان کی پالیٹکس اور جس طریقے سے وہ مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں اتفاق نہیں ہے، ہم کیوں اپنے لوگوں کو کنفیوز کریں اور غلط میسج دیں؟ اور آگے کیونکہ آپ کو پتہ ہے پالیٹکس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جب احتجاج ہوتا ہے تو پھر نیگوشیشن ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مذاکراتی ٹیم حکومت کی آلریڈی ڈپلوائے ہو چکی ہوئی ہے، اور ان کے مذاکرات بھی شروع ہو چکے ہیں، تو پھر ہم جب اس عمل کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے اور ہم ان کو ہم طرف خرم ایک صاحب طریقے سے جی دیکھتے ٹھیک نہیں۔ ہے ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہی گا جی خرم صاحب۔ میں چاہ رہا تھا کہ شایان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان سے اتفاق نہیں ہے، شہباز صاحب کو ووٹ ملا، وہ پارٹی آئے، تو میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے بھائی سے اور ان کی جماعت کے جو بھی لوگ ہیں کہ اتفاق کیوں نہیں ہے؟ کیا ملک کو بہتری کی طرف لانے کی کوشش کریں اس لیے اتفاق نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا، اس پر مزید بھی بات کریں گے۔ ویورز ابھی ہمیں شو میں ایک بریک شامل کرنے کو کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈسکشن کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ اسٹے ود اس اینڈ اے ویری گڈ مارننگ۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ویورز ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، پنجاب حکومت جو ہے وہ کوڑا ٹیکس عائد کرنے جا رہی ہے، اور جو 5 مرلے کے گھر ہیں ان پہ 200 روپے کوڑا ٹیکس جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 10 مرلے سے لے کر 1 کنال کے گھر ہیں وہاں پر 400 روپے ٹیکس جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ اس سے پنجاب حکومت کیا حاصل کیا کرنا چاہتی ہے؟ مہنگائی کی ستائی ہوئی عوام پر مزید جو ہے اس قسم کے ٹیکسز لگا کر حکومت جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ مطلب پاکستانی جو ہیں وہ زندہ بھی نہ بچ سکیں۔ ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر جو ہے ایڈوکیٹ خرم شہزاد جو کہ مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شایان بشیر موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ خرم صاحب یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یعنی یہ تو کوئی طریقہ نہیں، اب میرے خیال میں ان قریب وہ بھی وقت دور نہیں ہے جب پنجاب حکومت یا مرکز میں آپ لوگوں کی حکومت کہے گی کہ آپ کیونکہ پاکستان میں سانس لے رہے ہیں آپ کے سانس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا جائے۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ کوڑے کے اوپر بھی اب آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس کو جسٹیفائی نہ کیجیے گا۔ جسٹیفائی نہیں میں کرتا، لیکن مجھے سن ضرور لیجئے گا۔ دیکھیں آپ جدید تقاضوں کو جب اڈاپٹ کرتے ہیں نا تو انسانی جو زندگی ہے اس میں آسانیاں آتی ہیں۔ میں اس چیز کو پازیٹیو اس طرح لیتا ہوں، نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں تو وہ جی آپ نے یہ کر دیا، آپ کیبل والے کو 200 دیتے ہیں کس مقصد کے لیے؟ کہ انٹرٹین کے لیے۔ کیبلز بند ہو گئی ہوئی ہیں، اب ہم پی ٹی وی کی فیس بھی 25-30 روپے ایویں ہی دیتے ہیں، کوئی پی ٹی وی نہیں دیکھتا۔ اب میری بات سن لیں، صرف آپ چلیں اس کو کیبل کو بند کر دیں، آپ اپنی سہولت کے لیے، اور آپ اس جو کوڑا ہے اس کو اگر آپ ری سائیکلنگ کر کے لوگوں کی زندگیاں آسان کریں اور ان میں ایک بہتری لانے کے لیے اگر آپ کوئی سٹیپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا حکومت کے پاس کیا پلان ہے؟ اگر یہ اکٹھا کر رہی ہے تو کیا کرنا ہے حکومت نے؟ دیکھیں آپ اس ریونیو سے حکومت نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ایک میری ریکویسٹ ہے، میری بات پوری کرنے دیں۔ بزدار صاحب کے دور کا آپ دیکھیں ٹائم کہ جب یہ لاہور میں کچرا ہی کچرا، اور آپ دیکھیں یہی چیز کراچی میں کہ کچرے نے اس پورے شہر کو گھیرا ہوا تھا، تو اس وقت بھی اگر یہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ اور اس کے علاوہ جو کراچی کی ویسٹ مینجمنٹ ہے یہ اپنا کوڑے کے اوپر اگر 1 روپیہ بھی رکھ کے لوگوں سے لے کے اس کو پازیٹیو کہیں پہ استعمال کریں تو میں سمجھتا ہوں زندگی میں
صفائی نصف سر ایمان جانے ہے دیں، تو آپ کوڑے کا پہ رول بھی کیا ٹیکس ہے؟ لگانے جا رہے ہیں. ٹیکس نہیں ہے یہ یہ دیکھیں ٹیکس ہے 200 روپیہ ماہانہ. چلے میں دے دوں گی. اور غریب آدمی گجرانوالہ میں ایک خاتون نے 10,000 روپیہ بل آنے پر خودکشی کر لی ہے, نالے میں چھلانگ لگا لی ہے. سر آپ عوام کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ دیکھیں اگر اس کا بل جو ہے وہ بجلی کا تھا تو یہ آپ آئی پی ایس کے حوالے سے بات کی, اس کو لے کے چل رہے ہیں, اس کی انشاءاللہ بہتری ہوگی. جس اس فتنے نے ملک میں رہتے ہوئے کم از کم مجھے تو کوئی بہتری کی امید نہیں. مجھے یہ شایان لگتا بشیر, ہے نہیں, میری بات مکمل ہونے دیں. دیکھیں ابھی آپ نے بل پہ خودکشی کی بات کی اور ری سائیکلنگ پہ مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں. میں ری سائیکلنگ پہ نہیں پوچھ رہی, میں کہہ رہی ہوں یہ کس مد میں لگانا چاہ رہے ہیں, کس مد میں لگا رہے ہیں. یہ کس نے کہا ہے کوڑا ری سائیکل ہوگا؟ یہ تو کہیں پر نہیں آیا کوڑا ری سائیکل ہوگا. یہ جو شہباز صاحب نے جب رنگ روڈ بنایا تھا تو اس کی لیفٹ مودی رنگ روڈ کے اوپر سارا کوڑا پڑا ہوا سر اس کو تو جسٹیفائی نہ کریں. سر یہ جسٹیفائی نہ کریں. جسٹیفیکیشن نہیں, یہ دنیا میں یہ کوڑے کے ڈھیر ہمیں پھر بھی نظر آتے رہیں گے. بدقسمتی ہے اس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں. نہیں دیکھیں یہ آتے نہیں رہیں گے, یہ آپ کی سوچ ہے اور میں سمجھ رہا ہوں. سر آج تک ہم الیکٹریسٹی بل کے ساتھ پی ٹی وی کی فیس دے رہے ہیں, پی ٹی وی کوئی نہیں دیکھتا. آج کل تو مین سٹریم چینلز کوئی نہیں دیکھ رہا. دیکھیں پی ٹی وی کی پروڈکشنز کے ہیں وہ اس ہم حوالے کیوں دے رہے ہیں, ہم کیوں دے رہے ہیں؟ اس ملک میں رہنے پہ ہم ہر چیز پر ٹیکس دیتے ہیں اور ہمیں بدلے میں کیا ملتا ہے؟ سر اگر آپ مریم نواز کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں, یہ کوڑا ٹیکس, اس کو آپ کم از کم جسٹیفائی نہ کریں. شایان بشیر کا میں کامنٹ لے لوں. شایان, کوڑے پہ بھی ٹیکس لگنے جا رہا ہے. اصل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب سے یہ ویسے تو یہ کئی دہائیوں سے مسلط ہے ہمارے اوپر, لیکن جب سے خاص کر یہ استعفیٰ آئی ہیں پنجاب میں بھی حکومت یہ جو آئی ہے 8 فروری کے ڈاکے کے بعد, تو یہ ویسے ہی عوام پہ کوڑا ٹیکس ہے. یہ گورنمنٹ تو آگے پھر اب انہوں نے اسی طرح کے کام کرنے ہیں. ان کے پاس کوئی جواب نہیں. دیکھیں نہیں, ان کے پاس میں آپ کو بتا دیتی ہوں, جو انسان اپنے اندر سے گندا مواد نکالتا ہے نا, آپ اس پر بھی لگا دیں کیونکہ وہ نالیوں میں جاتا ہے اور پھر آپ لوگ اس پانی کو صاف کرتے ہیں. آپ کہیں کیونکہ تم واش روم استعمال کرتے ہو ہم اس پر بھی ٹیکس لگائیں گے. خدا کا نام ہے. دیکھیں آپ مجھے سن لینا, میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات, ایک عوام کی آپ نمائندہ ہیں. آپ یہاں پہ جو بات کر رہی ہیں شاید آپ زیادہ لوگوں کی بات کر رہی ہیں, میں شاید اسٹیٹ کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, لیکن ہم بہتری کی طرف جو ہوتا ہے نا, جوائنٹ جو ایکشن ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. خدارہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ اس طرح نہ لیں. اب دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں شاید جو مجھے نہیں لگتا, میں نے جب یہ خبر پڑھی اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ اب کوڑے پر بھی ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا. کوڑے کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس کو ڈسپوز ہم آلریڈی اپنی سوسائٹی کو کوڑا اٹھانے کے پیسے دیتے ہیں. میں ویلنچیا ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہتی ہوں, میں پیسے دیتی ہوں. دیکھیں آپ سن لیں, آپ ایک اپلیکیشن دے کے سوسائٹی ڈیڈکٹ کروائے کہ ہم آپ کو اکٹھا ٹیکس دیں گے, آپ اس کو ختم کریں. دیکھیں ہم اس کو ڈسپوز آف کروائیں. آئے گا کیسے؟ بجلی کے بل میں لگ کر. نہیں, بجلی کے بل میں آئے یا جس کے وہ تو ان کی پالیسی گورنمنٹ کی ہے, میں ان کا نمائندہ نہیں, میں ایک جماعت کے ساتھ ہوں اور الحمدللہ مسلم لیگ نون نے حکومت بھی تو آپ کی جماعت کی ہے. یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں گورنمنٹ کے نمائندے تو آپ آٹومیٹکلی بن گئے جب نون لیگ کی حکومت ہے. دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں جو کوڑے کے ٹکٹ کے جو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ کوڑے پہ ہم یہ ٹیکس لگا رہے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پورے لاہور کو کوڑے سے بھر دیا تھا. یہ شہباز شریف صاحب ہے جنہوں نے ویژن دے کے لاہور کو صاف کیا اور انہوں نے یہاں پہ تعمیراتی کام کیا. شہباز شریف یہاں لبرٹی میں وہ لگے ہوئے ہیں کوڑے کے وہ ٹریکٹر اور اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, اوپر مریم نواز کی تصویر. خدا کا نام ہے جانے دیں. دیکھیں اس میں اگر کام کرنے والے کیا کام کرنے والے ٹیکس لگا رہے ہیں آپ لاہور کی صفائی کے. دیکھیں آپ لوگوں نے چینل پہ بیٹھ کے عید پہ علائشوں کے حوالے سے ہمیں اپریشیٹ کیا, اور اگر آپ ہم آگے کوڑا ٹیل لگا رہے ہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ عید ہو گئی ہے, عید بس کر دیں, بس کر دیں. بہت شکریہ ایڈوکیٹ خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک اور ٹیکس کے لیے عوام یہاں پر تیار ہو جائے. شایان آپ کا بھی بہت شکریہ.